السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی، ملک اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ متنازع وقف ترمیمی بل پر غور کرنے کے لیے بنائی گئی جے پی سی کے چیئرمین جگدمبکا پال نے عجیب و غریب منطق پیش کرتے ہوئے اب یہ دعویٰ کیا ہے کہ وقف قانون کو غریبوں کے لیے فائدہ مند اور تاریخی بنایا جائے گا، اور اس کے لیے ان کی رپورٹ پوری طرح سے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسی بجٹ سیشن میں یہ رپورٹ پیش کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے ایودھیا میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم مودی نے انہیں ایک بڑی ذمہ داری دی ہے اور ان کی کوشش ہے کہ ایسا قانون بنایا جائے جس سے غریب عوام کو وقف کا حقیقی فائدہ ملے۔ انہوں نے بتایا کہ لکھنؤ میں ہونے والی میٹنگ اس قانون پر مشاورت کے سلسلے کی آخری ملاقات تھی اور اب رپورٹ تیار کی جا رہی ہے، بلکہ کئی باتیں طے ہو چکی ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ مسلم تنظیموں نے سختی سے مخالفت کی ہے اور اپوزیشن جماعتوں نے بھی اس کی شدید مخالفت کی ہے۔ غزہ میں جارحیت رکنے کے بعد غزہ کے ملبے سے 162 فلسطینیوں کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں اور اب بھی سینکڑوں افراد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، تاہم مشنری کی کمی کی وجہ سے ان تک پہنچا نہیں جا سکا ہے۔ وہی جنگ بندی کے بعد اہل غزہ اپنے اپنے علاقے لوٹ رہے ہیں، لیکن علاقوں کی صفائی اور اسے دوبارہ رہنے کے لائق بنانے کے لیے کئی سال لگ سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ صرف بغیر پھٹنے والے بموں کو صاف کرنے کے لیے 10 سال کا عرصہ اور سینکڑوں ملین ڈالر لگ سکتے ہیں۔ وہی غزہ میں اب امدادی سامان پہنچ رہا ہے اور لوگ وہاں اس علاقے کو رہنے کے لائق بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ وہ ایک طرف تو غزہ میں جنگ بندی کا آغاز ہو چکا ہے، تو مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی جارحیت میں شدت آ گئی ہے۔ اسرائیلی فورسز نے مقبوضہ مغربی کنارے میں فوجی آپریشن کے دوران مزید 2 فلسطینیوں کا آج قتل کر دیا ہے۔ اسرائیلی کارروائیوں کی وجہ سے جنین پناہ گزین کیمپ تقریباً ناقابل رہائش بن چکا ہے۔ گزشتہ روز بھی اسرائیلی افواج کی چھاپہ ماری میں 10 فلسطینی شہید ہو گئے تھے اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے اور درجنوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ وہیں فلسطین اتھارٹی نے گزشتہ روز جنین میں اسرائیلی جارحیت کی کوریج کرنے پر ایک صحافی کو حراست میں لے لیا ہے۔ یاد دہانی کے طور پر آپ کو بتا دیں کہ فلسطین اتھارٹی جو کہ مقبوضہ مغربی کنارے پر جزوی طور پر حکومت کرتی ہے، اس نے الجزیرہ پر علاقے میں کام کرنے پر بھی پابندی لگا دی ہے اور اس کے نیٹ ورک کی متعدد ویب سائٹ تک رسائی کو بھی منقطع کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے حقوق کے ماہرین نے اس اقدام پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے ایک غیر متناسب اور غیر ضروری قدم قرار دیا ہے، جو کہ مقبوضہ فلسطینی سرزمین میں اظہار رائے کی آزادی پر سخت پابندی عائد کرتا ہے۔ اور دہلی ہائی کورٹ نے 2020 کے فسادات کیس میں عمر خالد، شرجیل امام اور دیگر 6 افراد کی ضمانت کی سماعت کے دوران استغاثہ سے کہا کہ وہ اپنے دلائل غیر معینہ مدت تک جاری نہیں رکھ سکتے۔ عدالت نے خصوصی سرکاری وکیل کو دلائل مختصر کرنے کی تاکید کرتے ہوئے سماعت 12 فروری تک ملتوی کر دی۔ عدالت 4 سال سے جیل میں قید عمر خالد، شرجیل امام، محمد سلیم خان، شفاء الرحمان، شاداب احمد، اطہر خان، خالد سیفی اور گلفشا فاطمہ کی جانب سے دائر درخواست ضمانت کی سماعت کر رہی تھی۔ ان پر ملزمان پر یو اے پی اے، اسلحہ ایکٹ اور دیگر دفعات کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں اور وہ 4 سال سے جیل میں ہیں۔ ان کے وکلاء نے مقدمے میں تاخیر اور دیگر شریک ملزمان کو دی گئی ضمانت کی بنیاد پر ان کی رہائی کی درخواست کی ہے۔ بتا دیں کہ فسادات میں 53 افراد ہلاک ہوئے تھے اور سینکڑوں زخمی ہوئے تھے، جن میں سے ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی تھی۔ اس کے باوجود پولیس نے مسلمانوں کو ہی مورد الزام ٹھہرا کر انہیں سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے آسام حکومت کے میٹا ٹرانزٹ کیمپ میں 270 غیر ملکیوں کو حراست میں رکھنے کی وجوہات کا جواب نہ دینے کے لیے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ چیف سیکریٹری کو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے موجود رہنے اور حکم کی تعمیل نہیں ہونے کے بارے میں وضاحت دینے کی بھی عدالت نے ہدایت دی ہے۔ ریاستی حکومت کی طرف سے پیش ہوئے وکیل نے کہا کہ غیر ملکی ٹریبیونل کے ذریعے غیر ملکی اعلان کیے جانے کے بعد ہی لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ اس پر عدالت عظمیٰ نے جاننا چاہا کہ جلا وطنی عمل شروع کیے بغیر حراست میں کیوں رکھا جا رہا ہے۔ اس پر آسام حکومت کے وکیل نے کہا کہ حلف نامہ داخل کیا گیا ہے وہ خفیہ ہے اور اسے مہر بند ہی رہنا چاہیے۔ اس پر عدالت نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ بینچ نے پوچھا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ریاستی حکومت صاف صاف نہیں بتانا چاہتی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بتائیں
کہ حلف نامے میں آخر کیا خفیہ ہے؟ وکیل نے کہا کہ حلف نامے میں غیر ملکیوں کے پتے ہیں اور تفصیل میڈیا کو جا سکتی ہے۔ اس طرح کا دعویٰ جو ہے وہ وکیل کی طرف سے کیا گیا، لیکن عدالت کی طرف سے سخت پھٹکار انہیں لگائی گئی۔ مہاراشٹر کے جلگاؤں میں پشپک ایکسپریس کے مسافروں کے درمیان آگ لگنے کی افواہ پر ٹرین سے کودنے کے بعد مخالف سمت سے آ رہی ٹرین کی زد میں آ کر ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر اب 13 ہو گئی ہے۔ ریلوے اور ریاستی حکومت نے حادثے کے متاثرین کے لیے معاوضے کا اعلان کیا ہے۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے کہا کہ ریاستی حکومت کی جانب سے مرنے والے مسافروں کے اہل خانہ کو 5 لاکھ روپے کا معاوضہ دیا جائے گا۔ اور جموں کشمیر کے ضلع راجوری کے بڈھال گاؤں میں پراسرار اموات کے پیش نظر جہاں پورے علاقے کو لگ بھگ سیل کر دیا گیا ہے، وہیں دیر رات 30 لوگوں کو جی ایم سی راجوری میں ڈاکٹروں کے انڈر آبزرویشن رکھا گیا ہے۔ ان لوگوں کی مکمل جانچ کے بعد ہی انہیں ایک محفوظ جگہ کوارنٹین رکھا گیا ہے تاکہ ان لوگوں کی صورتحال پر لگاتار نظر رکھی جا سکے اور وقت پر انہیں طبی جانچ ان کی ہوتی رہے۔ ادھر کے راجوری کے بڈھال میں اب تک 17 اموات ہو چکے ہیں۔ علاقے کے مزید 4 لوگ پی جی آئی چندی گڑھ میں زیر علاج ہیں۔ معاملے کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے علاقے کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ اتراکھنڈ میں یونیفارم سول کوڈ کے نفاذ کی تمام تر تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ امکان ہے کہ اسے 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کے موقع پر ہی نافذ کر دیا جائے گا۔ یو سی سی نہ صرف اتراکھنڈ کے تمام علاقوں میں لاگو ہوگا بلکہ اتراکھنڈ سے باہر رہنے والے ریاست کے باشندوں پر بھی نافذ ہوگا۔ یو سی سی آئین کے آرٹیکل 342 اور آرٹیکل 366 کے تحت درج فہرست قبائل پر لاگو نہیں ہوگا۔ مزید ایک سیکشن 21 کے تحت تحفظ فراہم کیے گئے افراد اور کمیونٹیز کو بھی اس کے دائرے سے باہر رکھا گیا ہے، یعنی کہ صرف اور صرف مسلمانوں کو ہراساں کرنے کے لیے اس طرح کا جو قانون ہے وہ بنایا گیا ہے۔ اتراکھنڈ کے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے موصول ہونے والی جانکاری کے مطابق یو سی سی میں شادی سے متعلق قوانین میں بڑے بدلاؤ کیے گئے ہیں۔ اس کے مطابق مختلف مذاہب اور برادریوں کے پرسنل لاز کو ختم کرتے ہوئے شادی کے لیے سب کو ایک ہی قانون پر عمل کرنا ہوگا۔ حکومت نے اس کا مقصد انفرادی حقوق کا تحفظ فراہم کرنا اور سماجی ہم آہنگی کو فروغ دینا بتایا ہے، حالانکہ اس سے مختلف فرقوں، طبقوں اور برادریوں کی اپنی مذہبی اصولوں پر عمل کی آزادی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ دہلی میں جلدی انتخابات ہونے والے ہیں اور اس سے قبل ایک دوسرے پر الزام تراشیوں کا دور جو ہے وہ جاری ہے۔ اب دہلی کے سابق وزیر اعلیٰ اور عام آدمی پارٹی کے قومی کنوینر اروند کیجریوال نے بی جے پی پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ دہلی پولیس کا استعمال کر کے ان کی پارٹی کی انتخابی مہم کو روکنے اور ووٹروں کو ڈرا کر ان کے حق میں رائے دہی کی کارروائی کو متاثر کر رہی ہے۔ کیجریوال نے کہا کہ دہلی پولیس کے تمام اہلکار بی جے پی کے ساتھ ہیں اور اس کے ذریعے لوگوں کی حفاظت کے بجائے مخالفین کی انتخابی سرگرمیوں کو روکنے کا کام کیا جا رہا ہے۔ کیجریوال نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ایک تھانہ انچارج ایس ایچ او نے بتایا کہ انہیں ہماری ریلیوں کو روکنے کے لیے براہ راست وزارت داخلہ سے ہدایت ملتی ہے۔ پولیس کی اس جانبداری سے دہلی کے عوام کی حفاظت خطرے میں پڑ گئی ہے اور بی جے پی کارکنوں کو پولیس کی مدد سے تشویش پھیلانے کا موقع مل رہا ہے، اس طرح کی بات انہوں نے کہی۔ وہیں وزیر اعظم مودی نے بدھ کو دہلی میں حکمراں عام آدمی پارٹی پر لوک پال کی تشکیل جیسے وعدوں سے پیچھے ہٹنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ پارٹی کو شکست کا اتنا ڈر ہے کہ وہ نئی پالیسی بنا رہی ہیں اور انہیں ہر روز اعلانات کرنے پڑ رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یمنی حوثیوں کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی سرگرمیاں مشرق وسطیٰ میں امریکیوں کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ اس حوالے سے ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ نے انصار اللہ کو دہشت گرد تنظیموں میں شامل کر لیا ہے۔ حوثیوں کو ایران کی پاسداران انقلاب تربیت اور اسلحہ فراہم کرتی ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ حوثیوں نے درجنوں بار امریکی بحریہ کے جنگی جہازوں پر فائرنگ اور سعودی عرب کے شہری ہوائی اڈوں پر متعدد حملے کیے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یمنی حوثیوں نے جنوری 2022 میں متحدہ عرب امارات پر بھی مہلک حملے کیے تھے، جبکہ اکتوبر 2023 سے اسرائیل پر 300 سے زیادہ پروجیکٹائل فائر کیے گئے۔ وزیر کہ غزہ میں جنگ بندی معاہدہ ہونے کے بعد یمن کے حوثیوں نے بھی اسرائیل کے خلاف حملے روکنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس سے قبل انہوں نے غزہ پر اسرائیلی جارحیت کو روکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے بحیرہ احمر میں بحری جہازوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا تھا، اور جب اب جنگ بندی کا اعلان ہو چکا ہے تو انہوں نے اپنے حملے بھی روکنے کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پوتین کو واضح پیغام دیا ہے کہ وہ یوکرین جنگ کو ختم کرنے کے لیے معاہدہ کرے یا پھر ٹیرف اور مزید پابندیوں کا سامنا کرے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ اگر
ہم ڈیل نہیں کرتے تو میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ میں روس اور دیگر شریک ممالک کی امریکہ کو فروخت کی جانے والی اشیاء پر بھاری ٹیکس، ٹیرف اور پابندیاں عائد کروں۔ تاہم امریکی صدر نے یہ بتانے سے انکار کیا کہ وہ سابق صدر جو بائیڈن کی یوکرین کو ہتھیار بھیجنے کی پالیسی کو جاری رکھیں گے یا پھر نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے بات کر رہے ہیں، جبکہ بہت جلد پوتن سے بھی رابطہ کرنے جا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی صدر کا عہدہ سنبھالتے ہی روس یوکرین جنگ کو ختم کرنے کا عہد کیا تھا۔ لاس اینجلس کے شمال میں واقع کائسٹک کے جھیل کے قریب جنگلات میں ایک نئی آگ بھڑک اٹھی ہے جس نے چند ہی گھنٹوں میں 8000 ایکڑ سے زائد رقبے کو خاکستر کر دیا ہے۔ پر تقریباً 50,000 افراد کو اپنے گھروں کو فوری طور پر خالی کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ یہاں آگ بجھانے کے لیے کیلیفورنیا کے فائر فائٹرز اور لاس اینجلس نیشنل فارسٹ کے عملے نے بھرپور کوششیں شروع کر دی ہیں۔ وہیں ہیلی کاپٹر اور بڑے طیارے متاثرہ علاقے میں پانی اور آگ روکنے والے کیمیکل گرا رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے ماحولیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں جو زمین کے اوسط درجہ حرارت میں اضافے کا سبب بن رہی ہیں۔ اسی کے نتیجے میں جنوبی کیلیفورنیا جیسے علاقوں میں خشک سالی اور جنگلات میں آگ لگنے کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جنوری کا مہینہ جنوبی کیلیفورنیا میں بارش کے موسم کے طور پر جانا جاتا ہے، لیکن گزشتہ 8 مہینوں میں کوئی بڑی بارش نہیں ہوئی ہے۔ وہیں اس خشک سالی نے دیہی علاقوں کو آگ کے خطرے سے مزید حساس بنا دیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔